پسند ہوتا ہے، نظافت پسند اور نفاست پسند ہوتا ہے. یہ نہیں کہ 40 دن کا ویٹ ہی ضروری ہے، آخری مجبوری کی ناگزیر حالات جو ہیں وہ گزر جائیں تو 40 دن، وگرنہ اس کے اندر اندر ناخنوں کو لینا، بغلوں کے بال، زیر ناف بال، اور یہاں آ کر کے دبے لفظوں میں کئی لوگوں کا پوچھنا ہوتا ہے کہ جناب ہم کیا کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں زیر ناف بال کیا ہوتے ہیں، کیسے. ناف ہم کس کو کہتے ہیں؟ دھنی کو. کنایتاً یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو ناف کے نیچے جو بال ہیں مونڈنے کون سے ہیں؟ جس کو صفائی کس سے کرنی ہے؟ جو آپ کے جوانی کے بعد اگے ہیں. جو جوانی سے پہلے ہیں بے شک وہ ناف کے نیچے ہیں، وہ بال مونڈنے والے نہیں ہیں. لیکن جو جوانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ، مرد اور عورت کے ساتھ معاملہ رکھا ہے، ان کو 3 طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے اتارا جا سکتا ہے. اور خصوصی ہمارے یہاں مشہور ہے کہ عورت جو ہے بلیڈ کا یا لوہے کا استعمال نہیں کرے گی. بھائیو یہ پتہ نہیں ہم لوگوں نے کہاں سے لے لیا. ان بیچاریوں کے ساتھ وہ مسائل ہو جاتے ہیں جلد کے کیمیکلز کے ساتھ لگا کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے استحداد میں، لوہا طبی چیز ہے، اور احادیث کی ساری کتابوں میں استحداد المرأہ کے لفظ موجود ہیں، ان تستحدہ کے لفظ موجود ہیں. اشارہ اور کنایہ کے لوہے کو، بلیڈ کو، اس طرح کو وہ کب استعمال کرے گی، کیسے کرے گی، کب نہیں کرے گی، یہ مسائل حدیث میں موجود ہیں. لیکن ہم نے اس کو کبھی پاؤڈر، کبھی چونا، کبھی کسی چیز، کبھی کسی چیز، کبھی کیمیکلز کی طرف، اور پھر اللہ معاف کرے اتنی تکلیف دہ ذیتوں میں وہ مبتلا ہوتی ہیں کہ پھر نہ کسی کو بتا سکتی ہیں، اور پھر ڈاکٹروں کی حد تک مسائل چلے جاتے ہیں. تو یہ لوہے کا استعمال، بلیڈ کا استعمال یا اس طرح کا استعمال، یہ شریعت میں بائی نیم ہے، نام لے کر کے کیا گیا ہے. تو اس کے اندر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. باقی لوگوں کی باتیں، دین سے مذاق، لوگوں سے مذاق، کہنے والوں سے مذاق، بتانے والوں سے مذاق، لا علمی کی زندگی گزار لیں گے، لیکن بہن، ماں، بیٹی، بچے کو یہ باتیں بتا نہیں پائیں گے. جو ہی یہ بال نمودار ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی نشانی ہے. مجھے امید ہے کہ اتنی باتیں کافی ہیں. چھوٹے چھوٹے مسائل تو بہت زیادہ لمبے چوڑے ہیں، لیکن پیچیدگی اس معاملے میں اس چیز کو مد نظر رکھ کر کے چلیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے اللہ مجھے معاف کرے. اگر کہیں الفاظ میں بڑی کوشش کی ہے کہ میں نے ان کو پردے کے اندر رکھ کر کے بات کروں کہ بات چھپی بھی نہ رہے، سمجھ بھی آ جائے، اور اشارے اور کنائے کے اندر جو ہے وہ معاملہ وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکے. اور اس میں آخر میں پھر ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر میں ایک کتاب ضرور لے کر کے آئیں، کتاب الطہارہ. اس کا اردو میں جو ترجمہ ہے خصوصی طور پہ اس کو اپنے پاس رکھیں. یا اقبال کلانی صاحب کی کتاب تھی طہارت کے مسائل یا بیان، تو وہ جو ہے اس کو بھی اپنے پاس رکھیں.